معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ تبوک کے حوالے سے حدیث کعب آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے اندر جو فقہی ابواب تھے بعض کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور بعض باتیں رہتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی بات توبہ کی رہتی ہے۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے 3-4 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، سچائی سفینہ نجات ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور حضرت کعب بار بار کہتے ہیں کہ دنیا میں سچ بولنے کا جو فائدہ مجھے ہوا شاید دنیا میں کسی کو نہ ہوا ہو، کہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں وحی کو نازل فرما دیا، صرف سچ بولنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے یہ الفاظ قرآن پاک کا حصہ بن گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توبہ قبول ہوئی تو مجھے کہا تھا کہ تو جب سے پیدا ہوا آج کا دن سب سے زیادہ بابرکت دن ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے خیال میں شاید یہ بات بڑی نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کا، ویسے تو اللہ رب العزت بندوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے ہاں، اور اس کی اطلاع وہاں تک رہتی ہے، لیکن اللہ کا کسی بندے کو ذکر کرنا اور اس کے لیے قرآن پاک میں آیتوں کا نازل ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت تو جب بھی کوئی لفظ کہتے ہیں تو آپ اگر اس حدیث کا جائزہ لیں کہ فرشتوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی، غنودگی، جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر کپ کپانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا حکم جاری فرمانے لگے۔ ابھی بولتے ہیں، جو بھی لفظ کہتے ہیں اللہ کلام کرتے ہیں، اور یہ بھی صوفیوں کا عقیدہ بد ہے کہ جی اللہ کا کلام ہی نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کلام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بعض روایات اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ فرشتوں کے اوپر جو اللہ کا رعب اور دبدبہ، آسمان والوں کے اوپر اللہ کی صرف بولنے کے ساتھ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ عجیب ہے۔ حتیٰ کہ فرشتوں کے پروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ رب العزت کچھ چیز ارشاد فرماتے ہیں تو وہ خوف سے سکڑ جاتے ہیں، اور وہ پتھر کے اوپر اپنے پروں کو مارتے ہیں فرشتے، اور ان کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے لوہے کی زنجیر کو پتھر کے اوپر مارا جائے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جبریل امین کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا حق فرمایا، پھر جبریل امین ان الفاظ کو لیتے ہیں اور زمین پہ اتر آتے ہیں۔ یہ اگر ساری احادیث انسان کے ذہن میں ہوں تو پھر اس وحی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے ہی نہیں مجھے کہہ دیا کہ جب سے تو پیدا ہوا آج کا دن تیرے لیے سب سے بابرکت دن ہے، کہ اللہ نے تیرا ذکر کیا، اور صرف ذکر کر کے مخفی نہیں رکھا، اس کو زمین پہ نازل فرمایا اور قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ تو کعب کا یہ خیال ہے، اور یہ بات درست ہے، کہ یہ جو مجھے فضیلت حاصل ہوئی اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ میں نے سچ بولا تھا۔ اور سچائی کے حوالے سے پھر اگر آپ غور کریں تو وہ ساری کی ساری احادیث آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن وعدہ شکر نہیں ہوتا، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں اس کی زندگی میں ہوتا۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جھوٹ اتنی بڑی سنگین قباحت ہے کہ اس سے بعض احادیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو انسان کو تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو فرشتے نیکی یا برائی لکھتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور نیکیوں کے فرشتے جب بھی انسان کو یہ بات یاد رکھیے، یہ پنکھا چلانا مدثر، نیکیوں کے فرشتے جب بھی انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نیکی لکھنا۔ تو جب ایک انسان برائی کا کام کر رہا ہے تو انہوں نے نیکی نہیں لکھنی تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ بعد میں یہ بھی آتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، 1 میل۔ تو ایسے عالم میں انسان نے کوئی اگر نیکی بھی کی ہو تو جھوٹ انسان کا
ستیہ ناش کر دیتا ہے. تو حضرت کعب کی اس حدیث کے اندر پہلا جو باب ہے وہ یہ. دوسرا، جب کعب نے خوشخبری سنی تو پہلا کام کیا کیا تھا؟ اپنا جوڑا صدقے میں دے دیا. تو یہ بات بھی تھوڑا آہستہ کریں، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی اللہ رب العزت نعمت کو ظاہر کرے یا انسان کے اوپر کوئی خوشخبری کا وقت آئے تو تحفہ، صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ کرنا یہ سنت سے ثابت ہے. اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سر انجام دیا. یہ اس کو ٹائٹ کر اور سر انجام دیا. اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور خوشی کی خبر سن کے صرف یہ کرنا سنت نہیں ہے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول یہ وحی آسمان سے آئی ہے کہ آپ کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ رکھ لے، تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا، خیبر کے مال میں سے جو ہے وہ میں رکھوں گا. ایک جو خوشخبری لے کے آئے اس کو تحفہ دینا بھی سنت ہے. دوسرا، نعمت یا خوشخبری سن کے مال کو صدقہ کرنا بھی سنت ہے. اور تھوڑا مال کیا، پورا مال کر دیا. رسول اللہ نے روکا کہ چند چیزیں اپنے پاس رکھ لیجئے، سارا مال ہی صدقہ کر دیا. تیسرا جو عمل انہوں نے کیا وہ سجدہ شکر کا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی سجدہ شکر کی جی دین میں، شریعت میں کیا ثبوت ہے؟ یہ حدیث سب سے بڑا ثبوت ہے سجدہ شکر کا. اسی وقت سجدے میں پڑ گئے، اسی وقت. اور رسول اللہ کی زندگی میں یاد رکھیے گا، صحابہ نے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، روکا اور ٹوکا نہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوتھینٹیکیٹ ہو گئی ہے. یعنی اس کے اوپر بھی رسول اللہ کی مہر ہے، اس عمل کے اوپر جو صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں کیا اور رسول اللہ کو اس کا علم ہوا اور رسول اللہ نے اس سے نہیں روکا. تو اس کے لیے الگ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی اگر الگ بھی دلائل چاہیے ہو وہ بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سجدہ شکر، نعمت ملے سجدہ شکر کرو. جو خوشخبری لے کے آئے اس کو تحفہ دو. جب خوشخبری سن لی جائے تو اس وقت اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ انفاق فی سبیل اللہ کرنا. یہ سارا کا سارا صحابہ کی سنت اور سیرت سے ظاہر ہے. لیکن اس پوری حدیث کا ایک اگر ادبی اور لٹریچر کے معنوں میں بھی دیکھا جائے تو آپ یہ حدیث پڑھیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے عربی زبان میں گرفت حاصل کریں، یہ احادیث صلح حدیبیہ والی احادیث، اس طرح کی جو احادیث ہیں یہ عربی لغت، عربی زبان کو، عربی ادب کو سمجھنے میں بھی بڑی معاون ہے. واقعاتی ہوتی ہے، ایک تو واقعے میں دلچسپی ہوتی ہے اور پھر بچوں کے لیے اس میں شوق و رغبت والا معاملہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر جو سب سے اہم باب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر کا اور توبہ کا. جب بھی انسان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں بھی تفصیل سے بیان کی ہے کہ انسان جلد باز ہے. انسان پہ اگر مصیبت آ جائے، خوشی، اچھا عجیب بات ہے، انسان آسانی اور آسائش میں وہ کئی سال گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں لگتا. کئی سال گزر جائیں گے، اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، فراخی دی ہے، کئی سال گزر گئے، علم ہی نہیں ہوا. ذرا تنگ دستی آئی، ذرا پریشانی آئی، ذرا مشکل آئی، اور قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. نقص من الاموال، مال کو تھوڑا سا کم کیا، خوف کے ذریعے آزما لیا، کسی چھوٹی سی چھوٹی آزمائش میں جو ہی مبتلا کیا، انسان عجلت کا مظاہرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اوہو 3 دن ہو گئے. 3 دن، 1 سال تیرے پہ آسانی تھی، تیری صحت ٹھیک تھی، 3 دن ہو گیا بیمار ہوں، 4 دن ہو گیا، 7 دن ہو گیا طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، 1 مہینہ ہو گیا حالات بڑے خراب ہیں، مشکلات آ گئی. ایک بات یاد رکھیے، جو صبر ہے وہ اس حدیث میں اس طرح ثابت ہوتا کہ کعب جا رہے ہیں. چچا زاد کا بات آپ کو بتائی تھی، ابو قتادہ کے پاس گئے،
چچا داد بھائی ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ کلام نہیں کرنا، اس کو سلام کیا جواب نہیں دیا، رسول اللہ کی تابع داری دیکھی ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا؟ ان ساری باتوں کے اوپر بھی جزبز نہ ہوئے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جو بندہ مصیبت اور آزمائش میں جلدی نہیں کرتا، تعجیل نہیں کرتا، بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آزمائش میں صبر کرنے والے کی جو مصیبت ہے وہ 40 دن ہے۔ میں صوفیوں کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات بہرحال اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ مصیبت، یہ مشکل میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، اس کے اوپر بھی آزمائش 50 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بالعموم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آزمائش اس سے لمبی نہیں ہوتی، یہ عمومی بات یہ ہے۔ یہ جو آپ نے، میں ان کی تائید نہیں کر رہا، لیکن یہ جو عام طور پہ آپ کو نظر آتا ہے نا معاشرے میں، 40 دن کا چلہ، 40 دن کی نمازوں کی حدیث بھی موجود ہے، 40 دن کا چلہ، 40 دن کی تربیتی کورس، 40 دن کا یہ بعض لوگوں نے انہی احادیث سے ڈرائیو کی ہے، اور خاص طور پہ حضرت یونس کے واقعے کی تفسیر سے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض روایات کے اندر چونکہ ان دنوں کا بھی ذکر موجود ہے، تو یہ معاشرے میں ایک بات پھیل گئی کہ 40 دن تک اگر کوئی بندہ صبر کرے اپنی مصیبت پہ اور اللہ کے سامنے فریاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات کہاں سے اخذ کی؟ یہاں سے اخذ کی۔ یہ صرف آپ کے سامنے بطور انفارمیشن رکھ رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ بات درست نہیں۔ ہاں ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے کہ بالعموم ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو 40 دن تک صبر کرے گا اللہ کے سامنے سے گڑ گڑائے گا مشکلات، 50 دن تک صبر کرے گا گڑ گڑائے گا مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ان ایام سے پہلے ہی بے صبری کا مظاہرہ کر لینا تو اس کے بارے میں وہ حدیث صحیح ہے کہ پھر اللہ رب العزت بھی تعجیل کرنے والے، جلدی کرنے والے کی فریاد کو نہیں سنتے، جلدی کرنے والے کی۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خطرناک باب ہے۔ اس حدیث میں یہ صبر کا جو پہلا پہلو ہے بڑا اہم۔ آخر یہ صحابی ہیں سارے کے سارے، ان میں سے 2 صحابہ بدری ہیں، 2 صحابہ بدری ہیں اور کعب بیعت عقبہ والے ہیں، یعنی جنت کی بشارتیں تو مل چکی ہوئی ہیں پہلے ہی۔ بدر والوں کے ہے کہ جو مرضی کام کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو انہوں نے جلدی کی۔ جب زمین تنگ ہو گئی، بیویوں کو علیحدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، ہر چیز ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ صحابی ہیں، کتنی بڑی شخصیات ہیں۔ کہہ سکتے ہیں ایک دن میں رویا ہوں ساری رات، وہ 50 دن روتے ہیں، دوسری دن رویا، بس ہو جانی چاہیے، تین اللہ بس ہو، 3 دن رو لیا، 4 دن رو لی، کیا جلدی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جلدی کرتا ہے پھر اللہ اس کی نہیں سنتا۔ جلدی کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ نے وضاحت فرما دی، جلدی یہ ہے کہ ایک بندہ دعا کرے اللہ سے۔ اللہ کسی کا پابند ہے؟ دعا کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ خالق مالک سے دعا التجا کر لی ہے، کتنا بڑا رب ہے، وہ دے گا، لیکن تو نے جلدی کی ہے۔ تو کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، 3 دن ہی گزرے ہیں، ابھی 4 دن ہی گزرے ہیں، ابھی 5 دن ہی گزرے ہیں، تو 5 دن میں رو رو کے تیرا جو غبار تھا وہ تو نے سارا نکال دیا، اور تو چاہتا ہے 5 دن کے اندر اندر، اللہ پابند ہے کہ 5 دن کے اندر اندر تیری فریاد کو سن لے۔ اللہ چاہے تو 1 منٹ کے بعد بھی سن لے اور چاہے تو اس کو مؤخر کر دے، لیکن اللہ نے ایک کلیہ اور ضابطہ امت کو بتلا دیا۔ پھر کوئی بندہ ان ایام میں جلدی کرے اور کہے اللہ میری نہیں سنتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی نہیں سنتا، خود کہہ رہا ہے اللہ میری نہیں سنتا، پھر اللہ اس کی نہیں سنتا۔ تو یہ الفاظ بڑے سنگین ہیں۔ جب بھی کسی پریشانی، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں تو یہ اللہ رب العزت سے امید یہی رکھیں کہ آج دعا کروں گا کل قبول ہو جائے گی، آج دعا کروں گا کل قبول ہو جائے گی، لیکن تعجیل اور جلدی نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے
کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. کم از کم اتنا صبر ہونا چاہیے کہ 40-50 دن انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے اور اس کی طبیعت میں جلد بازی پیدا نہ ہو. دوسرا اسی صبر کے ساتھ جو حصہ لگتا محدثین نے لکھا وہ کیا؟ توبہ کا. اور توبہ کا باب آپ کے سامنے ہے، آپ کو پتہ بڑا وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، ہر آدم کا بیٹا. وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. خطا کار بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہاں بہتر نہیں بہترین ہو سکتا ہے. کون سا خطا کار، کون سا گناہ گار بہترین ہے؟ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے بس. اور یہاں تک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرو ہی نہ، یہ حدیث بھی صحیح ہے، اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کرے گی. اللہ کو توبہ اور استغفار اور مغفرت کی طلب کرنا بندوں کے اندر اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ حدیث آ گئی کہ اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی ساتھ ہی توبہ کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ہر رات کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو جیسے ان کی شان کو لائق ہے پھیلاتے ہیں. کس لیے؟ لیتوب مسیء اللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. ہر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ پورے دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں بندے کے، اور ہر صبح کو پھیلاتے ہیں تاکہ بندے کی ساری رات کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، ہر رات ہر دن، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس حدیث سے کیا سمجھا کہ 24 گھنٹے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے؟ اس حدیث کی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں سارے دن کے گناہ معاف کرنے کے لیے، اور ہر دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں بندے کے ساری رات کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. گناہ میں نے کیا، گناہ آپ نے کیا، ہاتھ اللہ رب العزت پھیلا رہا ہے. پھیلانے تو مجھے اور تجھے چاہیے. گویا اللہ رب العزت کو یہ عمل، نیکی کے اعمال میں سے استغفر اللہ اور توبہ کا عمل، اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے میں کہیں صبح ہو رہی ہے اور 24 گھنٹے میں کہیں رات ہو رہی ہے. گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. اعلانیہ نشانی سے قبل جس وقت مغرب سے طلوع ہو جانا تب تو پوری دنیا ایمان لانے کی کوشش کرے گی نا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور آج طلوع ہو گیا. اس وقت نہیں ہونی، اتنی بڑی نشانی کے بعد نہیں ہونی، اس سے پہلے پہلے ہو جانی ہے. اور ہر انسان کے لیے یہ تو جمیع ہے، ایک اسلوب بیان کیا کہ قیامت کے بڑی نشانی سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی. اور ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ ما لم یغرغر ان اللہ لا یقبل توبۃ العبد. اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے ما لم یغرغر. یہ یغرغر کا مطلب ہے جب روح، اچھا اللہ رب العزت نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یغرغر حلق کی اس آواز کو کہتے ہیں جو موت کے اس لمحے میں آتی ہے جس وقت انسان کی روح اپنی ایڑی حلق میں مارتی ہے. کیا مارتی ہے؟ ایڑی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. انسان حیران رہ جائے. یعنی جب ایڑی روح کی یہاں تک پہنچ گئی ہے نکلتے وقت تو پیچھے تو روح کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. تو اللہ رب العزت اور رسول اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں توبہ کا دروازہ اس وقت تک بھی کھلا ہے کہ ابھی روح نکل رہی ہو تب بھی کھلا ہے. کب تک؟ جب تک پاؤں حلق کے اوپر روح کا نہیں لگتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آخر
احادیث سے اور قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ روح سب سے پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پاؤں سے، پاؤں کی طرف سے نکل رہی ہے، آہستہ 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 اوپر آ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، آخری حصہ یہاں پہ لگتا ہے، اور اس آواز سے پہلے پہلے اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، میں اور آپ غافل ہیں، اور بعض روایات کے اندر تو عجیب و غریب الفاظ ہیں، سند میں کچھ کمزوری ہونے کے باوجود یہ حدیث اس باب میں دوسری حدیث تقویت پہنچاتی ہیں کہ جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر جب فرعون آخری وقت میں توبہ کرنے لگا تو جبریل امین جیسا جلیل القدر پیغمبر تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ آدم کا کوئی بیٹا بھی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ معاف کر دے گا، تو جلد بازی کی جبریل نے کہ اللہ اس کی توبہ بھی نہ سن لے، اس کی مغفرت بھی کہیں نہ کر دے، کہ یہ رب کی سنت ہے، یہ رب ہے معاف کرنے والا۔ کعب کی حدیث میں، اور یہ واقعات رمضان میں آپ علماء سے سنتے ہیں استغفار کے، توبہ کے، ایک حدیث بڑی عجیب ہے توبہ اور استغفار کے حوالے سے۔ میں نے کہا بعض روایات میں سند میں کچھ کمزوری بھی اور دوسری روایات ان کو تقویت پہنچاتی ہے، وہ یہ ہے، اللہ اکبر، انسان نیکی کا خیال سوچتا ہے، یہاں بیٹھے ہیں آج ہم سب، ابھی خیال سوچا اللہ توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، ابھی خیال سوچا نامہ اعمال میں اس توبہ کو لکھ لیا گیا ہے اور نامہ اعمال میں اس نیکی کو درج کر لیا گیا ہے، لیکن ایک بندے نے گناہ کر لیا ہے اور گناہ لکھا جانے لگا ہے۔ احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جاتا ہے اور فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابھی نہ لکھی، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے تو لکھی ہی نہ۔ ایک ہے گناہ لکھ لینا اور اس کے بعد توبہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو موقع دینا، ابھی تیرا گناہ تو نے کیا ہے، کچھ لمحات ابھی ایسے ہیں، ان لمحات کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا، کچھ وقت کے لیے معلق کر لیا گیا، لکھا ہی نہیں ہے، گناہ کر لیا لکھا نہیں گیا، کس وجہ سے؟ اس بندے کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ میں نے یہ ظلم کر دیا، میں نے یہ حرام کھا لیا ہے، شاید توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت وہ لکھ ہی نہیں رہے، اور لا ابالی، اللہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، پرواہ بھی اللہ کو کوئی نہیں کہ کوئی بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے، اللہ اکبر۔ زمین سے آسمان کے درمیان جو سپیس ہے وہ صرف سائنس کے طالب علم جانتے ہیں، انسانی آنکھ ابھی 14 ارب نوری سال کے فاصلے کے اوپر سٹارز کو، گلیکسیز کو دیکھ رہی ہے، زمین و آسمان کے مابین پتہ نہیں سے زیادہ بھی کتنا فاصلہ ہے، یہ ساری زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کا نہیں۔ ایک حدیث میں اس سے عجیب بات بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے رجسٹروں کا ذکر بھی موجود ہے، کھاتوں کا۔ ایک ہی ہے زمین و آسمان کے مابین ساری خلا گناہ سے پر ہو گئی، اور دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں، زمین و آسمان کے درمیان ساری خلا اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے پر ہو جائے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہی رجسٹر میں زمین و آسمان کے مابین گناہ لکھے جا سکتے ہیں، اور جس کے رجسٹر اتنے ہیں کہ زمین و آسمان کی خلا اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے پر ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہے اے رب میں تیرے پہ ایمان لے کے آتا ہوں، تو ہی رب ہے اور میں تیرے سے ڈرتا ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے توبہ کر رہا ہوں اور اس بات کا ارادہ کر رہا ہوں سابقہ جتنے گناہ کیے، غلطی تھی، خطا تھی، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، اس زمین سے لے کے آسمان تک کے سارے گناہوں کو معاف کرتے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہے، اگر اس نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ وہ رب ہے۔ اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، پس اس کو معلوم ہوا اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ معاف کر سکتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اور چاہے تو پکڑ سکتا ہے۔ اس نے توبہ کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر معاف کر دیا،
پھر گناہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ عجیب ہیں. یہ گناہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے. ایمان اور عقیدے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ کا ایک تصور موجود ہو کہ ہے ایک ذات جو پکڑ لے گی، ہے ایک ذات جو معاف کر سکتی ہے، یہ عقیدہ اتنا عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے اذنب عبدی ذنبا، بندے نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، بار بار گناہ کر کے میری طرف آتا ہے، جا جو مرضی کر لے، میں نے قیامت تک کے لیے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ استغفار اور توبہ کی فضیلت ہے. توبہ سے مراد پلٹ آنا، رجوع کر لینا، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہے ایک رب، ایک رب ہے. اف اللہ ہی شک، اللہ کے اوپر بھی شک ہے، اللہ میں بھی شک ہے. آج الہات کا بازار گرم ہے. بلب جی ایڈیسن نے ایجاد کی ہے، سورج آٹومیٹک بن گیا. بلب یہ فلاں نے ایجاد کیا، ریڈیو فلاں نے ایجاد کیا، گاڑی پروپیلر، یہ انجن فلاں 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 نے ایجاد کیا. سورج یہ خود بخود بھی بن گیا. ایک بلب خود بخود نہیں بن سکتا، ایک سورج کیسے بن سکتا ہے؟ کیسی عقل کے اوپر پردہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ زمین آسمان تیرے رب نے ایسے تھامے ہوئے ہیں، اگر اللہ ان کو چھوڑ دے تو کون ہے جو ان کو پکڑ سکتا ہے؟ تھام سکتے ہو؟ یہ جو فلک میں اور مداروں میں چکر لگانے والے اتنے بڑے اجرام فلکی ہیں، یہ مخلوقات میں سے بھی کوئی ہے جو ان کے گریویٹیشنل پل کو یا ان کی کشش ثقل کو کنٹرول کر سکے؟ یہ خام ہا کشش ثقل کے نظام، یہ خام ہا اتنی دوریاں، یہ خام ہا چاند ستارے سورج، یہ سارا سسٹم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ کیا الہات کا فتنہ یونیورسٹیوں کالجوں میں. اللہ کے اوپر یقین ختم ہو رہا ہے، اللہ کے اوپر ہی. ہم تو روتے تھے کہ یار عیسائی مسلمان ہوں، ہندو مسلمان ہوں، اب مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں بچے اور جینون کوسچنز ریز کرتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں کالجز میں تعلیم ہی ایسی دی جا رہی ہے. اللہ کے وجود کا انکار، اللہ ہی مائنس کر دیا جائے تو جو بندہ زندگی میں اللہ ہی کو مائنس کر دے تو اس سے بڑا جاہل بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ انسان، اللہ نے بھی یہ تو ضمنی بات آ گئی، سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. وفی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھ لو. انسان کیا دیکھے اپنے آپ میں؟ اللہ کی قسم کسی عضو کو پکڑ لیں، آنکھ کو، کان کو، دل کو، کسی عضو کو دیکھ لیں. میڈیکل سائنس کی ترقی اور عروج کے باوجود چلے دل کا حساب لگا لیجئے. دل ایک دن میں 1,00,000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے. ہم میں سے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کا ایک دن میں 1,00,000 سے زائد. کیسا اللہ نے پمپ لگایا جو ایک دن میں 17,000 کلومیٹر خون کی نالیوں میں خون کو فراہم کرتا ہے. بتائیے دنیا کی وہ کون سی موٹر ہے، کون سا پمپ ہے جو سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہو جو 17,000 کلومیٹر ہر روز پاور فراہم کرے اور چلتا بھی پٹرول اور بجلی سے نہ ہو، خوراک سے چلتا ہے، کھانے پینے کی خوراک سے. اللہ اکبر. ایک دل سے انسان اگر اپنے آپ کو اگر انسان دیکھے 1,00,000 مرتبہ، اور وہ 1,00,000 مرتبہ اگر غور کرو کیا میرے اور آپ کے کنٹرول میں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ کبھی سوچا کہ دل کو دھڑکانا ہے؟ آٹومیٹک سسٹم ہے، خود بخود دھڑک رہا ہے. کون ہے جو یہ سارے سسٹم بنا کے آپ کو کہہ رہا ہے تمہارا رب وہ ہے جو زمین کے اوپر کہیں پہ کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے اس پتے کو بھی جانتا ہے اور اس پتے کے گرنے والی جگہ کو بھی جانتا ہے. تو انسان کے دلوں کی دھڑکن، اسی لیے میرے نانا جان کہا کرتے تھے اللہ رب العزت کی توجہ اگر مخلوقات سے، اس کی تخلیق سے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہٹ جائے، یعنی عدم توجہی ہو جائے،
تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، ساری مخلوق۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے اللہ کی وجہ سے، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اللہ کی مخلوقات سے توجہ ختم ہو جائے، زمین تہس نہس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وہ اس 1,00,000 مرتبہ دل دھڑکنے کیا آپ نے صلہ کیا دیا جی؟ اللہ ہی نہیں ہے۔ آج الہاد کا فتنہ یونیورسٹیوں کے اندر پھیل رہا ہے، اور علماء کو آج ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کریں اور اس ٹاپک کے اوپر بھی محنت کریں۔ حقیقت میں تو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ایک مرتبہ پمپ کا اگر انسان ایک دفعہ شکریہ ادا کرے تو ایک دفعہ تو الحمدللہ کہے، تو کیا انسان ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے؟ 30 دن میں 30 لاکھ، ایک سال میں 3.5 کروڑ مرتبہ دل دھڑکتا ہے۔ میں اور آپ اللہ رب العزت کی ان بے پایاں انعامات اور احسانات کو، اصل اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی، کوئی جرم کر دیا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ واقعات نہیں رکھے، یہ موضوع بڑا طویل ہے، کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے میں چند واقعات بھی توبہ استغفار کے حوالے سے اس حدیث کی تشریح میں اگر موقع ملا تو رکھ دیں۔ گناہ ہو جائے نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ یہ صحابہ کا قول بھی ہے کہ آج تم اتنے بڑے جرم کرتے ہو اور تم ایسے اس کو سمجھتے ہو کہ مکھی بھی نہیں تمہارے ناک پہ بیٹھی۔ ہمارے دور میں یہ جرم ایسے تھے جیسے ہمارے اوپر پہاڑ گرنے والے ہیں، پہاڑ۔ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن گناہ کرنے کے بعد مایوسی ہو جانا اور بے صبری کا شکار ہو جانا، کیونکہ آزمائش اور مشکلات، آزمائش کا تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں کم لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر کیسے ولی نیک متقی آزمائش۔ یہ گناہ ہماری اپنے اعمال کی شامتوں کی وجہ سے ہیں، تو جب اپنے گناہوں کی وجہ سے شامت آ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر بے صبری کرنی ہے، اس کے اوپر توبہ کرنی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔